اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے ہمارے اس کلاس کے صرف 2 لیکچر ہوئے ہیں۔ ہم نے چونکہ ہفتے میں 3 دن کلاس رکھی ہے، تو پہلے ہفتے پہلا دن تو تعارفی نشست تھی اور دوسرے اور تیسرے دن 2 لیکچر ہوئے تھے۔ اس کے بعد اتفاقی طور پر مجھے کسی دورے پر جانا پڑ گیا اور 1 ہفتہ کلاس نہیں ہوئی۔ تو واپسی پر جب آئے تو اس کے بعد عید تھی اور آپ میں سے کافی سارے اسٹوڈنٹس عید کی مصروفیات میں تھے، تو اس لیے پھر عید کی چھٹیاں ہو گئیں۔ آج ہم تیسرا لیکچر اپنی کلاس کا لینے لگے ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹس نئے ہیں اگر تو وہ پچھلے 2 لیکچر لینا چاہیں تو یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارے دونوں لیکچر موجود ہیں۔ میں نے وہاں پلے لسٹ بنا دی ہے علم وراثت کورس کی، اور دونوں لیکچرز کی ریکارڈنگ وہاں پر موجود ہے۔ لیکن اگر آپ گزشتہ ریکارڈنگ نہ بھی لینا چاہیں، بعض لوگ مصروف ہوتے ہیں نہیں لے سکتے، تو یوں سمجھیں کہ آج ہماری کلاس کا پہلا دن ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہماری کلاس کا پہلا دن ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ یہ جو علم وراثت کورس ہے، اس کے 2 اور نام ہیں۔ اس کو علم المیراث بھی کہتے ہیں اور علم الفرائض بھی کہتے ہیں۔ علم وراثت کو علم وراثت کا ایک نام علم المیراث بھی ہے اور علم الفرائض بھی ہے۔ اس علم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، یہ اس کی تعریف یہاں لکھی ہوئی ہے، میں دوبارہ اس کی تعریف پڑھ دیتا ہوں تاکہ جیسے میں نے کہا کہ آج یوں سمجھ لیں کہ پہلا ہی دن ہے، تاکہ جو لوگ نئے ہیں یا جو لوگ ریکارڈنگ سنیں گے اور پچھلے لیکچر انہوں نے نہیں بھی لیے تو بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ علم میراث کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں جی، میراث کی اصطلاحی تعریف، یعنی اس وقت جب آپ علم میراث کہتے ہیں تو اس سے کون سا علم مراد ہوتا ہے، اور اس علم میں آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے۔ اس علم کی اہمیت تو بالتفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو نصف علم قرار دیا ہے، اور اس علم کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اول شیء ینزع من امتی، یہ علم وہ علم ہے جو سب سے پہلے میری امت سے اٹھایا جائے گا۔ علم میراث، علم فرائض، علم وراثت وہ نادر علم ہے، اور یہ ایک المیہ اور افسوس کی بات ہے کہ جس علم کے متعلق اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت اور اتنی ترغیب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا کہ اس کو سیکھو سکھاؤ، آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو علم میراث اور علم فرائض اور علم وراثت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد کون سا علم ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ اکثر اسٹوڈنٹس تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا علم ہے، علم میراث اور علم فرائض۔ اس حوالے سے ہمیں ادارے کا ممنون ہونا چاہیے، قبا اسلامک سینٹر کا، کہ آپ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ایسا نادر علم بنا کسی دنیاوی طمع اور لالچ کے ہم آپ کو باقاعدہ لائیو کلاسز میں ریکارڈنگ کے تھرو پڑھا رہے ہیں۔ اور میں آپ سے بھی یہ چاہوں گا اور آپ پر
یہ جو ہے نا آپ سے مجھے امید ہوگی کہ آپ بھی باقاعدہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے لائیو کلاس میں آئیں گے اور ایک باقاعدہ پڑھائی کے ماحول کو مینٹین رکھیں گے. ابھی یعنی کلاس شروع ہو رہی ہے، میرے خیال میں آدھے لوگ جو ہیں وہ کلاس میں حاضر نہیں ہیں. شروع میں 60-70 لوگ لائیو کلاس میں حاضر تھے اور ابھی جو ہے وہ صرف 33 لوگ کلاس میں حاضر ہیں. تو یہ بھی ایک بعض کا دکھ ہوتا ہے کہ ایک نادر چیز، ایک ایسی چیز جو عموماً پڑھائی نہیں جاتی، وہ آپ کو میسر ہو، پھر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی فیس، کوئی چارجز بھی نہ ہو، تو اس کے باوجود جو ہے سستی اور اس کے باوجود جو ہے وہ لاپرواہی یہ سمجھ سے بالا تار ہوتی ہے. میں امید رکھوں گا آپ پر کہ آپ آج یوں ہی سمجھ لیں کہ ہمارا پہلا دن ہے، تو آپ اس کلاس کے ماحول کو بھی مینٹین رکھیں گے اور شوق اور رغبت کو بھی مینٹین رکھیں گے. اور ابھی بھی اگر آپ کے گرد و نواح میں کچھ لوگ اس کورس میں آنا چاہیں اور بالخصوص لائیو کلاس میں آنا چاہیں تو ابھی بھی ایڈمیشن کے لیے ہم انہیں گروپ میں ایڈ کر لیں گے. وہ آئیں سے ہی تو آتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف. یہ کچھ تمیدی باتیں ہو گئیں اور یہ باتیں ضروری بھی ہوتی ہیں تمیدن، کیونکہ اگر اس طرح ترغیب کانٹ چھانٹ ہوتی رہے، کچھ باتیں یاد دہانی کے طور پر بتائی جائیں تو وہ اثر رکھتی ہیں، ادروائز پھر سستی یا کاہلی طبیعت میں آ جاتی ہے. تو آتے ہیں جی، علم میراث ایسے قوانین کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے یہ جاننا مقصود ہے کہ میت کا کون وارث بنتا ہے اور کون وارث نہیں، اور اگر کوئی وارث بنتا ہے تو میت کی جائیداد سے اسے کتنا حصہ ملتا ہے. دیکھیں جی، علم میراث میں آپ 3 چیزیں سیکھیں گے. جب کوئی بھی شخص فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی بھی شخص فوت ہو جاتا ہے تو جو فوت ہونے والا ہوتا ہے، فوت ہونے والا جسے عموماً آپ میت کہتے ہیں، تو علم میراث کی اصطلاح میں اس کو مورث کہتے ہیں. علم میراث کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مورث، فوت ہونے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مورث. اب فوت ہونے والا جب فوت ہوتا ہے تو اس کے مختلف ورثاء ہوتے ہیں جو اس سے نیچے بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی بیٹے یا بیٹیاں یا پوتے پوتیاں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات اس کے برابر کے بھی موجود ہوتے ہیں جیسے بہن اور بھائی وغیرہ، اور بعض اوقات اس کے اوپر یعنی والد، والدہ. اب یہ جو جتنے بھی ورثاء ہیں نا، ان سب کو ہم کہتے ہیں ورثاء. ٹھیک ہے، ورثاء. اور مرنے والا جو جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے اس جائیداد کو موروث کہتے ہیں. موروث جائیداد کو. ٹھیک ہے، تو علم میراث میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ پہلی بات کون وارث ہے، اور دوسری بات کون وارث نہیں ہے. دیکھیں یہ دونوں باتیں علم والی ہیں، یعنی ان دونوں باتوں کا جاننا ضروری ہے. کون وارث ہے اور کون وارث نہیں ہے. کون کون وارث ہے جب یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور کون کون وارث نہیں ہے، یعنی کس کس کو وراثت نہیں ملے گی. اور تیسری چیز کس کا کتنا حصہ ہے.
یعنی جائیداد میں سے کس کو کیا ملے گا. اچھا بعض اوقات شاید میں نے پچھلے لیکچر میں بھی اس بات کو بیان کیا ہو, رپیٹ ہو جائے گی, بہرحال رپیٹ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دہرائی ہو جائے گی. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ کچھ لوگ وارث ہوتے ہیں, یعنی وہ ورثاء کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں, لیکن عارضی طور پر وہ وارث نہیں ہوتے, یعنی عارضی طور پہ وہ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو کلی طور پر ہی وراثت سے محروم ہوتے ہیں, جنہیں بالکل وراثت ملے گی نہیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر بہن بھائی ہیں, تو بہن بھائی وارث ہوتے ہیں, لیکن بعض صورتوں میں بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا. اور سسر جو ہے, اب سسر کسی صورت میں بھی وارث نہیں ہوتا. وہ کتاب کی طرف آتے ہیں اور دوبارہ تعریف کو دیکھتے ہیں. عربی میں یہ تعریف لکھی ہے, میں پہلے اس کی زبر زیر پڑھ دیتا ہوں. اس زبر زیر پڑھنے کو اعراب کہتے ہیں. میں زبر زیر جو درست طرح پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اعراب. تو میں ایک دفعہ تعریف پڑھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. هو العلم بالقواعد یعرف بها من یرث. یہ لکھنے والے نے غلطی کی ہے, یہ واو نہیں آئے گا. هو العلم بالقواعد یعرف بها من یرث ومن لا یرث, یہاں پہ واو آئے گا. من یرث ومن لا یرث ونصیب کل وارث من الترکہ. ونصیب کل وارث من الترکہ. هو العلم, ہوا یہ کیا لکھ کے بتائیں. ہوا یہ کیا, ہوا یہ کیا. سکینت نہ آپ لوگوں پہ نازل ہو. ویسے بھی سکینت والا ٹائم بھی ہے, ٹائم بھی ذرا لیٹ والا ہے, تو سکینت جلدی نازل ہو جاتی ہے ایسے وقت میں. تو آپ ساتھ ساتھ چلیں گے میرے ساتھ. ہوا یہ کیا, یہ علم میراث. یہ علم میراث ہوا یہ کیا, یہ میراث. العلم جاننا ہے, العلم جاننا ہے. بالقواعد ایسے قواعد کو, یعرف بها من یرث کہ جن کے ذریعے معلوم پڑتا ہے کہ کون وارث بنے گا. یعرف بها کہ جن کے ذریعے معلوم پڑتا ہے, جن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے, من یرث کون وارث بنے گا, ومن لا یرث اور کون وارث نہیں بنے گا. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ اور تیسرا پوائنٹ کیا, ونصیب کل وارث من الترکہ, اور ونصیب کل وارث اور ہر وارث کا حصہ, من الترکہ ترکہ سے. تو علم میراث میں ہمیں ایسے قواعد بتائے جاتے ہیں, علم میراث ایسے قواعد و ضوابط, ایسے رولز کا نام ہے کہ جن رولز, جن قواعد, جن ضوابط, جن قوانین کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے. پہلی بات کون سی, ارے آپ لکھیں, پہلی بات کون سی. یوٹیوب پہ جو لائیو ہیں وہ بھی لکھیں, شاباش. پہلی بات کون وارث ہے, اور دوسری بات کون وارث ہے. لکھیں شاباش. پہلی بات کہ کون وارث ہے, اور دوسری بات کہ کون وارث ہے نہیں ہے. اور آگے تیسری بات, وَنَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرِکہ. پہلی بات کون وارث ہے, اور دوسری بات کون وارث نہیں ہے, اور تیسری بات ہر وارث کا حصہ, ہر وارث کا حصہ. تو یہ علم میراث کی تعریف ہو گئی. یہ زبانی آپ نے یاد کرنی ہے, کل آپ یہ زبانی یاد کر کے لائیں گے.
वल-इल्मु बिल-क़वाइदि युअरफ़ु बिहा मन यरिसु व मन ला यरिसु मन यरिसु व मन ला यरिसु व नसीब कुल्लि वारिसिन मिन अत-तरीक़ा। एक गलती है वो मैंने बता दी है कि ये वाव यहाँ पर नहीं आएगी, ये वाव यहाँ पर आएगी। कल ये जुबानी याद होगी इंशाल्लाह जी। जुबानी का मतलब किताब सामने PDF खुली हो और आप मुझे सुना दें, जुबानी का ये मतलब है। जुबानी का मतलब है बिना देखे। अच्छा जी, तरीक़तुल मय्यित, तरीक़तुल मय्यित, मय्यत का तरीका। मय्यत जो माल छोड़कर जाता है तो तरीका, उस माल को तरीका कहते हैं। उस माल को क्या कहते हैं? तरीका। अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल होता है तरीक़तुल मय्यित में? अमूमन हमारे मुआशरे में होता ये है कि तरीक़तुल मय्यित में मय्यत के माल में जायदाद को शामिल कर लिया जाता है या नकदी को शामिल कर लिया जाता है, और काफी सारी चीजें जो हैं वो इससे अलग कर ली जाती हैं। यानी यूं समझा जाता है कि वो तो बेटों का ही हक है या वो तो बीवी का ही हक है, जबकि ऐसा नहीं है। मरने वाले का जो कुछ है, मरने वाले का जो कुछ है वो तरीका है। यानी यूं समझ लें कि मरने वाला जब मरा, फोत हुआ, जो जो उसकी मिल्कियत है अब वो बाकी सब पर हराम है, कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब वो विरासत बनेगा, अब वो माले विरासत बनेगा, विरासत का माल बनेगा, तरीका बनेगा, और अब वो बंटेगा। ठीक है, कैसे बंटेगा वो तो इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। इसमें जमीन है, जायदाद है, मकानात हैं, पैसा है, कपड़े हैं, साजो सामान है। ठीक है, साजो सामान है, और इवन के आपको एक इल्मी पॉइंट बताऊं, किताबें। हमारे यहाँ बाज उलमा जब फोत होते हैं ना तो उनका अगर एक आध बेटा आलिम है तो वो किताबों का वारिस वही बन जाता है। जो आलिम नहीं होते वो समझते हैं कि किताबों का हमने क्या करना है, ये किताबों पैसों से कहीं ज्यादा कीमती किताबें होती हैं, ये भी तरके में आएंगी। आप क्या समझते हैं कि किताबें इतनी सस्ती होती हैं? मेरे पास यानी मेरी सिर्फ जो है ना, कह लें कि हमने ये सीन बनाने के लिए थोड़ी सी किताबें रखी हैं। अगर इन किताबों में मैं एक एक किताब का नाम लूं तो शायद एक एक किताब, यानी एक मेरे पास ये भी किताब है, ये तकरीबन 30,000 रुपए की है। बल्कि शायद ये भी मैं थोड़े बता रहा हूँ, अभी तो शायद ये 40,000 की हो गई हो। यानी यूं समझे कि 2013-14 में ये मैंने खरीदी थी तो तब ये 22,000 रुपए की थी। बाहर की, लबनान, बैरूत की ये किताबें हैं। तो ये चलें, एक ये बात भी जिक्र कर दी कि ये भी विरासत में शामिल होता है। मजीद कुछ बातें इस हवाले से आगे मैं जिक्र करता हूँ। कुछ लोगों के सवालात भी होते हैं और कुछ मेरे ज़हन में भी है तरीके के हवाले से। पहले पढ़ लेते हैं, मजीद मैं बता देता हूँ। मैयत के तरीका से मुराद उसकी जायदाद है जिसे छोड़कर वो फोत हो गया, चाहे वो नकदी की सूरत में हो या ज़रई ज़मीन की सूरत में या मकानात की सूरत में। मैं निशानदेही कर देता हूँ, नकदी, ज़रई ज़मीन, ठीक है, मकानात, हुकूक। हुकूक से क्या मुराद है? हुकूक से क्या मुराद है कि वो कुछ हुकूक छोड़कर मरा हो। मिसाल के तौर पर मरने वाले के जिम्मे कर्ज है तो ये भी हक है। अब ये
جس طرح ورثا مرنے والے کے پیسے دھیلے کے وارث بنتے ہیں، اسی طرح اب وہ مرنے والے کے اس حق کے بھی وارث بنیں گے، یعنی مرنے والے کا یہ قرض وہ چکائیں گے۔ اسی طرح حقوق کی مد میں حج آ جاتا ہے، عمرہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مرنے والا فوت ہو گیا، اس پر حج یا عمرہ تھا۔ اسی طرح روزے آ جاتے ہیں، اس کے ذمے حج تھا، عمرہ تھا یا روزے تھے، اور وہ ادائیگی نہیں کر سکا، تو اب یہ جو زندہ لوگ ہیں یہ ادائیگی کریں گے۔ تو حقوق سے مراد یہ کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب طریقہ کے حوالہ سے بعض شبہات جو ہے وہ دور کر دوں اور بعض چیزوں کا تذکرہ کر دوں، شاید کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوال ہو۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ والد جو ہے وہ اپنے مال کو اولاد میں گڈ مڈ کر دیتا ہے، وہ اپنے مال کو اولاد میں گڈ مڈ کر دیتا ہے۔ ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا، آپ کسی کو پڑھائیں، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بھی یہ بات سمجھائیں، قطعاً اپنا مال اولاد کو نہ دیں جب تک آپ زندہ ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کے خیر خواہ ہیں، آپ اپنا مال اپنی اولاد کو نہ دیں۔ روزوں میں جی سارے روزے آ جاتے ہیں، نظر کے روزے ہوں، فرضی روزے ہوں، ان پہ انشاءاللہ آگے بات ہو جائے گی۔ تو دوران گفتگو جب ایک موضوع چل رہا ہو نا، تو درمیان میں نئی بات اگر آ جائے تو وہ پہلا موضوع بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنا مال اولاد میں گڈمڈ نہ کریں۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ اپنا مال اپنے پاس رکھیں، ہاں اولاد کو بحسب ضرورت جو چاہیے بحیثیت والد آپ ان کے ساتھ معاونت اور تعاون کریں۔ اولاد کی شادی کرنا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، اولاد کو کاروبار بنا کر دینا یہ والدین کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے خواہ مخواہ میں کچھ ذمہ داریاں اپنے اوپر لاد لی ہیں، اور ہماری اولاد یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو ہمارا فرض ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے، والدین نے ادا کرنا ہے، ہمیں کاروبار بنا کے دینا، ہمیں سیٹ کرنا۔ تو یہ شرعاً والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اسی مسئلے کو گڈمڈ کرنے کی وجہ سے آج ہماری اولادیں سست، نکمے اور باغی اور والدین کے نافرمان اور بے صلاحیت اپنی صلاحیتوں کو منفی جگہوں پہ آج ہماری نوجوان نسل صرف ہمارے اس معاشرے کے اس رویے کی وجہ سے صرف کر رہی ہے۔ یعنی ہماری نسل نے یہ سمجھا کہ یہ چیزیں تو ہمارے والدین کی ذمہ داری ہیں، تو وہ خود سے کچھ کرتے ہی نہیں، وہ خود سے کچھ نہیں کرتے۔ اگر اس بات کو میں تھوڑا اور ایکسپلین کروں، آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ بعض وہ نوجوان جو شادی سے پہلے کچھ نہیں کرتے تھے، اور جو ہی ان کی شادی ہوئی، ان کی ذمہ داری آئی، تو وہ بہت کچھ کرنے لگ گئے۔ تو بھئی یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیا سوچ ہے؟ کیا وہ بندہ بے صلاحیت تھا اور شادی کے بعد وہ صلاحیتیں اچانک سے اس کے اندر آ گئیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ جب تک ذمہ داری آئے نا اس ذمہ داری کو اٹھاؤ نا، جبکہ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ اولاد کا بنانا بالکل غلط ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بڑا سنجیدہ قسم کا مسئلہ ہے، شاید آپ اس کی نزاکت یا اس کی سنجیدگی کو سمجھیں یا نہ سمجھیں کہ ہماری نوجوان نسل وہ تباہ ہو رہی ہے،
اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ ان چیزوں کی ذمہ داری ہمارے والدین پر ہے۔ اچھا، بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ آج کل جو ماں باپ ہیں وہ جو جائیداد کا مال ہے اسے اولاد میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں اور کاروبار میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ وہاں سے بات آگے نکل گئی، تو میں اس کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بعض والدین، والد والدہ تو اس میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ ذمہ دار تو والد ہوتا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بڑے بیٹے کو کاروبار میں ساتھ شامل کیا تو بڑے بیٹے کو کاروبار دے دیا، پھر یا بڑے 2-3 بیٹوں کو کاروبار دے دیا اور نیچے والے جو ہیں وہ محروم رہ گئے۔ اس طرح کے کئی ایک کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہمارے پاس سوال بھی آتے ہیں اس طرح کے۔ تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ والد کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شامل کر لے اور جب بچے کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں تو وہ اپنے مال کو الگ رکھیں اور بچوں کی محنت کو الگ رکھیں، تاکہ ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو اور بعد والوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو۔ اگر وہ کما کر بہت کچھ حاصل کریں تو وہ ان کا الگ ہو کہ وہ ان کا ہے، بعد والوں کا نہیں ہے۔ بعد والے یعنی ہمارے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ بڑے بھائی کہتے ہیں کہ ہم تو کما کما کے ہمارے بال سفید ہو گئے اور چھوٹے بھائیوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ خواہ مخواہ میں جائیداد کے وارث بن جائے۔ تو جب الگ ہوگا تو نیچے والے اس کے اندر کسی قسم کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ والد کا پیسہ تھا، بڑے بھائی اس پہ قابض ہو گئے اور چھوٹے بھائیوں کا حق مار گئے کہ یہ تو ہم نے کمایا ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں کمایا تھا، وہ تو والد کا مال تھا۔ تو اس لیے بحیثیت والد یا آپ میں سے جو ابھی ینگ ہیں، کل کو آپ والد بنیں گے، والدہ بنیں گے، تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعدلوا بین اولادکم، یہ یعنی کوئی نارمل مسئلہ نہیں ہے، آپ کی حدیث ہے اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کے درمیان عدل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتے ہیں میت کے طریقہ سے متعلق 4 حقوق ہیں۔ میت کے طریقہ سے متعلق 4 حقوق ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی چیز ہے میت کی تدفین کے اخراجات، دوسری چیز ہے میت کا قرض، اور تیسری چیز ہے میت کی وصیت، اور چوتھی چیز ہے وارثوں کا حق۔ اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر ہم بالفرض کسی ایک کی مثال لے لیتے ہیں کہ زید نامی ایک شخص ہے، یہ فوت ہو جاتا ہے، یہ میت ہے اور یہ جائیداد چھوڑ کے مرا ہے، بالفرض یہ اس کی جائیداد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی جائیداد ہے۔ اب یہ کچھ بھی ہے، اس کو آپ ایک الگ رکھیں، بہرحال یہ جائیداد ہے۔ اس کی جائیداد میں سے پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ اس کے جو دفن کفن کے اخراجات ہوں گے، سب سے پہلے نمبر پر، فرسٹ آف آل، سب سے پہلے اس کی جائیداد سے یہ کام کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ میت کی جو تدفین ہے، میت کی قبر ہے، کفن ہے، لیکن اگر کوئی اور کر دے، کوئی رشتہ دار کر دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس پہ بھی تفصیل بھی گفتگو آگے آئے گی۔ اس کے بعد اگر مال بچتا ہے تو میت کے ذمے اگر کسی بھی قسم کا کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر مال بچتا ہے تو میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے، اسے آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟
वसीयत को कोई लिखे मेरे जहन से, वो लफ्ज जो है वो महव हो रहा है। तो क्या कहते हैं जी वसीयत को इंग्लिश में? लिखिएगा, कोई एक बंदा लिख दे। एडवाइस नहीं, नहीं, वो तो नसीहत होती है। वसीयत विल, विल। और इसके अलावा कौन सा वर्ड यूज होता है? विल ही गालिबन यूज होता है। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, वसीयत तीसरे नंबर पे ये आता है वसीयत, और चौथे नंबर पर आता है वारिसों का हक। अब हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आज क्लास 5-6 मिनट लेट शुरू की थी, तो इसलिए मैं 2-4 मिनट ऊपर लूंगा और सिर्फ ये एक सबक को यानी इस एक पॉइंट को बयान करके अपने लेक्चर को क्लोज कर दूंगा। मैयत की तदफीन के अखराजात, मैयत के कफन और दफन करने में और कब्र खोदने वगैरह में जो खर्च होगा उसे मैयत के तरीका में से लिया जाएगा। इसमें फजूल खर्ची और कंजूसी से इज्तनाब होगा। फजूल खर्ची भी नहीं की जाएगी और कंजूसी भी नहीं की जाएगी। फजूल खर्ची क्या मतलब? यानी देखें ना, कफन के लिए नॉर्मल एक कपड़ा यूज होता है। मिसाल के तौर पर आप अमूमन आजकल मैंने कुछ कफन खरीदे हैं, तो जो दरमियानी दर्जे का कफन है ना, वो 2000 से 2500 तक का आ जाता है कफन। तकरीबन ये इतना की खर्चा है, 2000 कफन की सारी चादरें। और ये कफन की जो चादरें हैं ना, ये 9 मीटर होती है, 9 मीटर। तो अब एक बंदा जो है वो 10,000 का कफन खरीद ले, तो ये फजूल खर्ची है, ये दुरुस्त नहीं है। और कंजूसी ये है कि आप 1000 रुपये वाला कफन खरीद लो या 800-900 वाला कफन खरीद लो कि जो पकड़ते हुए ही फटना शुरू हो जाए, तो ये कंजूसी है। फजूल खर्ची भी नहीं की जाएगी और कंजूसी भी नहीं की जाएगी। इस तरह इसके अजीजो अकारिब इससे कबल वफात पा गए और इसे उनके कफन दफन का मौका नहीं मिला, तो इनकी तजीज़ों तक, इस बात को छोड़ दें, ये तो अलग बात होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ये आती है, कफन के मुतालिक बात हो रही है, तो मैं कफन के बारे में भी आपको बता दूं कि मसनून कफन क्या होता है, क्योंकि ये भी हमारे जो है वो मजमून से मुतल्लिका मसला है। मसनून कफन क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून कफन में 3 कपड़े जो हैं वो साबित हैं, और ये मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। बाज लोग चौंकेंगे क्योंकि बाज लोगों ने सुना होगा कि औरत के लिए तो 5 चादरें हैं और मर्द के लिए 3 चादरें हैं, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। सही अहादीस में, और जो मसनून कफन है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दिया गया, 5 चादरों का औरत के लिए अलग से तज़किरा और 5। अच्छा जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि कफन जो है ना, जो मसनून है, वो है 3 कपड़े, ठीक है। और ये मर्द के लिए भी है और यही औरत के लिए भी है। अहादीस सहिया में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मिलता है। किसी भी सही हदीस में औरत के लिए 5 चादरों का तज़किरा हमें नहीं मिलता, जो सही हदीस हो। तो 3 कपड़े हैं कफन के। बड़े अलमिये और बड़े दुख की बात है, अगर मैं अभी स्टूडेंट्स से पूछूं ना,
کہ کفن کیسے دیتے ہیں، یعنی کفن کے کپڑے کی کیا ترتیب ہوتی ہے. تو شاید یعنی میرا گمان یہ ہے کہ کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. تو بہرحال ہم اس چیز کو تو سائڈ پہ رکھتے ہیں، جب تک پتا نہیں تھا تب تک نہیں تھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں تو اب اچھی طرح سمجھ لیجئے. اچھا، یہ جو عموماً 9 میٹر کپڑا ہوتا ہے کفن کے لیے، تو اچھا اس کے نا سمپل، یہ جو 9 میٹر کپڑا ہوتا ہے اس کے سمپل جو ہے وہ 3 چادریں بنتی ہیں، درمیان سے ان کو سلائی کر دیا جاتا ہے، یعنی ایسے ایک چادر ایسے ہے نا، یہ ایک چادر ہے، تو اس کو ایسے، کیونکہ یہ چوڑائی میں کم ہوتی ہے، چوڑائی میں یہ کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو اس طرح اس کو درمیان میں یہ سلائی لگا کے اس کو چوڑا کر دیا جاتا ہے. اس کی چوڑائی جو ہے نا وہ تقریباً میرے خیال میں 6 فٹ بن جاتی ہے، تقریباً 6 فٹ ہو جاتی ہے. اور ایسے یہ جو لمبی ہوتی ہے نا یہ تقریباً 9 فٹ ہوتی ہے، 9 فٹ، 9 فٹ لمبی ہوتی ہے. قد عموماً 6 فٹ کا ہوتا ہے، تو بآسانی جو ہے وہ میت اس کفن میں آ جاتی ہے. اور یہ 3 سمپل چادریں ہوتی ہیں، جیسے یہ ایک چادر ہے نا، ایسے ہی اس کے اوپر دوسری چادر اور پھر اس کے اوپر تیسری چادر ہوتی ہے. پہلے آپ پہلی چادر کو لپیٹ دیں گے، پھر دوسری چادر کو لپیٹ دیں گے، اور پھر آپ تیسری چادر کو لپیٹ دیں گے، تو یہ میت کا کفن ہوتا ہے. تو یہ میں نے ضروری سمجھا بتا دوں، کیونکہ ہمارا اسی سے ملتا جلتا موضوع چل رہا ہے. تو میت کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں گے، اور اگر کوئی رشتہ دار کفن دفن کے اخراجات دے دے تو یہ بھی درست ہے. اچھا، اب یہ جو سوال کیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ سلائی کے بغیر کفن ہونا چاہیے، کفن سلائی کے بغیر نہیں ہوتا، اتنا چوڑا وہ ہوتا ہی نہیں ہے کپڑا، یہ درست نہیں ہے بات. اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں قمیض نہیں تھی، کوئی قمیض، کوئی کچھ، کوئی امامہ وغیرہ کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں مکمل ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ ہم سبق کل شروع کریں گے. تو یہ میں نے شروع میں 2-4 منٹ لیٹ کلاس شروع کی تھی، تو اس لیے میں نے 2-4 منٹ اضافی لگا لیے. تو کل انشاءاللہ بر وقت کلاس شروع ہوگی، بر وقت ختم ہوگی. اب کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ بات میں نے پہلے بھی دہرائی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کفن میں سمپل 3 چادریں ہوتی ہیں، کوئی امامہ نہیں، کوئی دوپٹہ نہیں، کوئی قمیض نہیں، کوئی لفافہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا. اور جی میں یہ سر. دعوے سے کہہ رہا ہوں، کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ مطالعہ کرے، وہ کتابوں سے پڑھے. یعنی کسی سے اگر اختلاف ہو تو اس اختلاف کا علاج یا اس اختلاف کا حل کیا ہے کہ آپ خود پڑھ کے دیکھیں کہ کیا واقعی اگلا بندہ جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں مجھے اس پہ 100% یقین ہے. تو اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو، کسی نے پہلی دفعہ سنا، تو پہلی دفعہ سننا تو ان کا مسئلہ ہے نا کہ انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں سنا. تو جی اگر آپ سن لیا ہے تو تسلی کرنے کے لیے آپ خود احادیث کھولیں، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، کوئی حدیث کی کتاب کھولیں. بخاری مسلم پہ تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ ان میں ساری احادیث صحیح ہیں. تو بخاری یا مسلم سے ہی جو کتاب جی سر. الجنائز ہے جس میں جنازے کے مسائل ہیں، وہاں پہ کفن کا باب ہوگا، تو کفن کا باب پورا پڑھ لیں تو انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی. اچھا جی، یہ سوال کرتے ہیں، یہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، ویسا سوال و جواب کے سیشن سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے سوال کیا کہ اولاد کی شادیاں اگر ماں باپ پر فرض نہیں ہے تو بیٹے اور بیٹیاں
ان کے پھر شادیاں کیسے ہوں. اچھا فرض ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ نے سرے سے قربانی ہی نہیں ہے. فرض کا مطلب یہ ہے کہ اخراجات وغیرہ، لیکن ایک مستحب یا وہ تو ہے نا. تو اس حوالے سے جو سب سے بہترین رائے ہے وہ ابھی تک میرے سامنے شیخ خالد بن بشیر المرجالوی حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم عمر عمل میں برکت عطا فرمائے، شیخ الحدیث ہے. اور بڑی زبردست ان کی ایک رائے ان کے فرزند ان کے بیٹے نے مجھے بیان کی کہ والد صاحب جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اے دلو بین اولادکم، اولاد کے درمیان عدل کرو. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ 2 تولے سونا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، 2 تولے سونے کی جو رقم ہے، جو حاضر ریٹ ہوگا وہ میں بیٹے یا بیٹی کو دوں گا. وہ اس میں جو مرضی کر لے. بیٹی چاہے تو اپنا جہیز بنا لے، بیٹی چاہے تو عمرے پہ جائے، بیٹا چاہے تو ولیمہ کر لے ٹھاٹ باٹ کا. ضروری نہیں ہوتا کہ ولیمے میں جو ہے نا مرغ مسلم ہی ہو، چائے وغیرہ کا بھی ولیمہ ہو جاتا ہے. تو یہ انہوں نے جو رائے ہے یہ بے حد زبردست اور سنت کے بڑی قریب ترین مثال ہے جو اس زمانے میں بھی موجود ہے. یہ شیخ کا ایک بیٹا میرا شاگرد بھی رہا ہے میرے پاس، اس نے دورہ ناف صرف کیا ہے، اور ابھی بڑے معروف وہ عثمان مرجالوی اور زبیر مرجالوی اور طلحہ مرجالوی، یہ 3 نوجوان ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں التبیان کے نام سے. تو یہ ان کی رائے، ان کے والد صاحب کی رائے مجھے پتہ چلی اور یہ بہت زبردست رائے ہے. میں نے اس طرح کا نیکی تقوی والا موقف پہلی دفعہ دیکھا کہ جی اولاد کے لیے پیسہ مختص کر دیا، وہ ان کو دے دیا جو مرضی کرو. اچھا ایک اور بات بھی یہاں ایڈ کروں گا، وہ یہ کہ ہمارے والدین، ہمارے جو عموماً آج کل کے والدین ہیں نا، وہ اولاد پہ اعتماد بھی نہیں کرتے اور انہیں اولاد کی خوشیوں سے زیادہ اپنی ناک اونچی رکھنے کی فکر ہوتی ہے. بس اشارہ کافی ہے، موضوع بڑا لمبا ہے، تو اگر اس پہ گفتگو چھڑ گئی تو باتیں وہ جو ہے نا کہ زخم یہ بڑے گہرے ہیں معاشرے کے، تو باتیں اور پھر بڑی سامنے آ جائیں گی. تو بس میں اشارہ کر دیتا ہوں.